بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اچھی بات کرنے کی اہمیت۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اللہ نے اس کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی ہے، اچھی نسل کے درخت سے، جس کی جڑ زمین میں بہت گہری چلی گئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ یا اچھی بات یا کلام طیب کیا چیز ہے؟ اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اللہ کا ذکر جو ہے کلمہ طیبہ ہے، دعا کرنا یہ کلام طیب ہے، پورا قرآن مجید طیب کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی توحید بیان کرنا، یہ بھی پاکیزہ کلام ہے۔ پھر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مطہرہ، یہ بھی کلام طیب ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے، وہ کلام طیب ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ہر وہ بات جو اچھی بات ہو، پاکیزہ بات ہو، جس کو سننے سے انسان روحانی طور پر خوش ہو اور اسے قلبی سکون ملے، وہ بھی اچھی بات میں یا کلام طیب میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اچھی بات کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو اچھا کلام ہے، کلام طیب، وہ اور اچھے اعمال وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ انہیں قبول فرماتا ہے اور انہیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، کہ اگر کوئی شخص ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، برے طریقے سے بات کرتا ہے، تو جواباً ہمیں اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی علامت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں ہم پڑھتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی جاہل آدمی، کوئی اکھڑ مزاج بندہ ان سے بری بات کرے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ سلام کر کے یا اچھی بات کہہ کے، جس میں سلامتی کا پہلو نکلے، لڑائی کا پہلو نہ نکلے، وہ بات کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور اس اکھڑ مزاج شخص کو لڑائی کی شکل میں یا بری بات سے جواب نہیں دیتے۔ عام مثال ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم منہ کھولیں بات کرنے کے لیے تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں، کیا میں اچھی بات کر رہا ہوں یا بری بات کر رہا ہوں؟ کیا یہ بات اس قابل ہے کہ کی جائے یا اس قابل ہے کہ نہ کی جائے؟ کیا یہ بات کہیں غیبت کے زمرے میں تو نہیں آ رہی، بہتان کے زمرے میں تو نہیں آ رہی، میں کسی پر قذف تو نہیں کر رہا، اس کی پگڑی تو نہیں اچھال رہا، اس کی عزت تو نہیں اچھال رہا؟ کیا یہ بات جھوٹ تو نہیں ہے؟ کیا میں نے اس کی تصدیق کی ہے؟
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں پہلے دیکھنی چاہیے اور اپنی بات کو جانچنا چاہیے، تولنا چاہیے قبل اس کے کہ ہم وہ بات کریں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار ہوتا ہے تو مجھے سکون پہنچتا ہے، میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو مجھے دین کی ہر چیز کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے وہ عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، یعنی ہر شخص کو سلام کرو، اور اپنی بات کو پاکیزہ کرو، اچھی بات کرو، اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو قیام اللیل کرو، رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم آرام سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد شق تمرۃ فبکلمۃ طیبہ، کہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خواہ ایک آدھا کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے تمہیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا پڑے، اور اگر تمہارے پاس آدھا کھجور بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو پھر نیک اور پاکیزہ کلام کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی اچھی بات کرو، بری بات نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ کوئی ایسی اچھی بات کرتا ہے جو اللہ کی رضا پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ لاشعوری طور پر اچھی بات کر جاتا ہے، بے خیالی میں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اچھی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ تو نوٹ فرما رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اچھی بات کے عوض میں اسے بہت بلند درجات عطا فرما دیتا ہے جنت کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی لاپرواہی میں کوئی بری بات کر جاتے ہیں، اتنی بری بات کر جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ بے خیالی میں اور لاپرواہی میں اور لاؤبالی پن میں انہوں نے کتنی غلط بات کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ ریکارڈ فرما رہا ہوتا ہے، اس بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات کی وجہ سے اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم شعوری طور پر اچھے الفاظ استعمال کریں، اگر ہم شعوری طور پر ایک اچھی وکیبلری کو اپنا ذخیرہ بنا لیں اور اچھی بات کریں، تو ہمارے لاشعور میں بھی اچھی باتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ مثلا ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا کہ کوئی اچھی چیز دیکھی تو الحمدللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، کوئی بری چیز دیکھی تو سبحان اللہ کہا کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، یا بہت بری چیز دیکھ لی تو اعوذ باللہ پڑھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل بدل گیا ہے، کوئی بری چیز دیکھیں گے تو مثلا یوں کہہ دیں گے، شٹ کہہ دیں گے، کوئی اچھی چیز کہیں گے تو واو۔ تو یہ جو الفاظ ہم نئے نئے سنتے ہیں، یا بعض لوگ بری چیز دیکھیں گے تو کہیں گے بیڑا غرق ہو اس کا، ستیہ ناس ہو، تو یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل نہیں تھا۔ ہمارے اسلاف اللہ کا ذکر کرتے تھے، اچھی چیز دیکھیں
تب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، بری چیز دیکھیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے کہ لوگوں کو اسی کی تلقین کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے یوں کہیں کہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو، احسن ترین بات کیا کریں، بری بات نہ کیا کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات کریں، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے تو ایسی بات کرے جو بھلائی پر مبنی ہو، خیر پر مبنی ہو۔ اگر ایسی بات وہ نہیں کر سکتا تو پھر بہتر ہے کہ چپ رہے، اپنی زبان نہ کھولے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دیتا ہے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان، اور اس چیز کی بھی ضمانت دیتا ہے جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی جو حفاظت ہے اس کی ضمانت پہلے آ رہی ہے اور شرمگاہ کی ضمانت بعد میں آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ایک حدیث میں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھتے ہیں ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں بہترین کون ہیں، افضل کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ افضل ترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دیگر مسلمان بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ ناظرین، بہت سے طریقے ہیں بری باتوں سے بچنے کے لیے، اور ان میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھے، مصروف رکھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یوں کہتا ہے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فباب اتمسک بہ جامع، کہ اللہ کے رسول جو اسلام کی باتیں ہیں میرے لیے بہت زیادہ لگتی ہیں، تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اسے پلے باندھ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، کہ پھر یوں کرو کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھو، مصروف رکھو۔ اللہ کے ذکر میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ اکبر ہے، اس کی حمد بیان کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ کی توحید بیان کریں، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے بہترین ذکر کی شکلیں ہیں۔ اور پھر ایک شکل ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ کہنا، اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استغفروا ربکم فانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، استغفار کیا کرو، اور میں ایک دن میں اللہ سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ وہ شخص جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی بہت کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اسے ہر پریشانی سے باہر نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے اسے باہر نکال دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور
اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا کر دیتے ہیں۔ ایک مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور غالباً یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو بول ہیں، دو میٹھے جملے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، آسانی سے آپ انہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا جو ترازو ہے جن میں اعمال کو تولا جائے گا، جسے ہم میزان کہتے ہیں، ان میں بہت بھاری ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے قیامت کے دن، کیونکہ ان پہ اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اور وہ دو بول جو ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بول یوں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اگر ہم یاد کر لیں اور انہیں کثرت سے پڑھا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے ہم حقدار ہو جائیں گے کہ یہ جو دو بول ہیں ہمارے لیے میزان میں بہت زیادہ وزن کے حامل ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات اور تمام تعریف اس کے لیے ہے، پاک ہے اللہ کی ذات جو بہت عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے۔ ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اربعین نوویہ، جس میں انہوں نے 40 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں حدیث نمبر 29 جو ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ جہنم ہے۔ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور ایک دن چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور یہ جو جنت کا داخلہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ اگر جس کے لیے چاہے اس کے لیے آسان کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور حج بیت اللہ ادا کرنا ہے۔ یعنی آپ نے ارکان اسلام سارے کے سارے گنوا دیے۔ پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ پھر آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، کہ یہ جو روزہ ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اور یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے، پانی سے جس طرح آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں انسان کا کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا، یہ بھی بہت عظیم عمل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تلاوت فرمائی اس آیت کی جو سورہ سجدہ کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح سوتے ہیں کہ بستروں پر اپنے پہلو بدرتے رہتے ہیں ساری ساری رات، انہیں ٹھیک سے نیند نہیں آتی، اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اس کی جہنم سے
خوف زدہ ہوتے ہیں، اس کی جنت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرک برأس الامر وذروۃ سنامہ، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ اے معاذ کیا میں تمہیں اصل چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اس کے ستون کے بارے میں اور اس کی چوٹی کے بارے میں۔ ہم فرمایا کہ اصل چیز تو اسلام ہی ہے، اصل جو بات ہے، جو اصل ہمارا معاملہ ہے وہ دین ہے، دین اسلام۔ اس کا جو ستون ہے جس پر یہ دین کھڑا ہوا ہے وہ نماز ہے، اور اس کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ہاتھ میں ان تمام اعمال کا کنٹرول ہے، چابی ہے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، پھر فرمایا کف علیک ھذا، کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اللہ ان کا مواخذہ ہم سے کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اے معاذ یہ تم نے عجیب بات کر دی، کیا لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گرائے جانے کی وجہ سوائے ان کے زبانوں کی کمائی کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا؟ یعنی جس کثرت سے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے اس کی وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا ہوگا، انہوں نے اپنے زبانوں پر قابو نہیں کیا ہوگا، زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہوگا۔ ناظرین، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو بات کریں وہ اچھی بات ہو، بری باتوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھ سکیں تاکہ اس حدیث کی مصداق ہم جہنم سے محفوظ رہ سکیں اور اللہ کی جنت کے حقدار ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔